وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے تیمم کے بارے میں۔ تیمم ایک عظیم نعمت ہے جو اللہ تعالی نے مسلمانوں کو عطا کی ہے تاکہ وہ وضو یا غسل کے لیے پانی نہ ہونے یا کسی خاص عذر کی صورت میں طہارت حاصل کر سکے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے ہم اس کے ابتدائی احکام جاننے کی کوشش کریں گے۔ تیمم کا کیا حکم ہے ہم اس کو جاننے کی کوشش کریں گے، اور امید یہ ہے کہ قسط بائی قسط ہم اس کو پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے تیمم کا تاریخی پس منظر ہم دیکھتے ہیں، ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ تیمم کا حکم نازل ہوا ماہ شعبان سن 6 ہجری کے اندر۔ تیمم کا جو حکم ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا احسان اور مسلمانوں کے لیے ایک خاص نعمت عظمی ہے۔ اس کی ابتدا کا حال جو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیان سے معلوم ہوتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کا ارادہ فرماتے تو اپنے زوجہ کے درمیان قرعہ اندازی فرماتے، اور اس قرعہ کے اندر جس کا نام آتا اس زوجہ کو اپنے ساتھ لے کر چلے جاتے۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس موقع سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرعہ اندازی کی، اور اس میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ کو لے کر سفر پر روانہ ہو گئے، اور وہ سفر بعض علماء کے نزدیک تقریباً اکثر علماء یہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بنی مستلق کا ہے، اور اس کا دوسرا نام مریسع بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر پر تشریف لے گئے، اور پھر جب وہاں سے واپس آئے تو ایک مقام مدینہ سے کچھ فاصلے پر ہے ذات الجیش کے نام سے، وہی جگہ ذوالحلیفہ ہے، اور اسی ذوالحلیفہ کے بازو میں ایک پہاڑی ہے جس پر ایک جگہ سلسل نام کر کے مشہور ہے۔ اس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں اور اپنے اہلیہ کے ساتھ آرام فرمایا، وہاں ٹھہر گئے۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گلے میں ہار تھا، وہاں پر ٹوٹ گیا کسی وجہ سے، اور وہ ہرا گیا، ہو گیا وہاں۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا تذکرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چند صحابی کو مخصوص کیا، اس میں حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمایا، اور ان کے علاوہ جو خدام حضرات تھے ان کو متعین فرمایا کہ اس ہار کو تلاشا جائے۔ لوگوں نے وہاں پہ ہار کو تلاشنا شروع کیا۔ اتفاق سے ہار تلاشتے تلاشتے فجر کا وقت آ گیا، اور بوقت فجر نماز کا ظاہر ہے وہ موقع ہے، اس درمیان جو ہار تلاشا گیا تھا وہ ہار نہیں مل سکا، اور فجر کا وقت اسی وقت آ گیا۔ ایسے وقت میں اس مقام پر پانی کا انتظام نہیں تھا۔ جتنے صحابی وہاں موجود تھے، حضرت اسید بن حضیر اور ان کے علاوہ دیگر صحابی جتنے تھے، ان لوگوں کے اندر ایک تشویش پیدا ہوئی کہ جس مقام پر ہم ہار تلاش رہے ہیں یہاں پر پانی کا انتظام نہیں ہے، اور فجر کا وقت آ گیا۔ ان لوگوں کے اندر ایک تشویش پیدا ہوئی۔ اس کے بعد حضرت اسید بن حضیر اور ان کے علاوہ دیگر صحابہ نے فرمایا کہ ہم لوگ ایک ایسی جگہ پر پھنس گئے جہاں پر پانی کا انتظام نہیں ہے۔ کسی صحابی نے سیدنا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا کہ اے ابو بکر، آپ کی بیٹی کی وجہ سے ہم لوگ ایسی جگہ پر پھنسے جہاں پر پانی نہیں ہے اور نماز کا وقت آ گیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو تھوڑا اپنے اندر ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کی طرف تشریف لے گئے، اور حضرت عائشہ کو ڈانٹا اور کہا کہ تیری وجہ سے بار بار نقصان ہوتا ہے، بتاؤ تمہاری وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی جگہ اپنا خیمہ لگائے جہاں پر پانی نہیں ہے۔ بلکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عائشہ کے باؤں میں
ایک گھوسا بھی مارا جس کی حد نہیں ہے کہ وہ تیز مارا یا ہلکا مارا، اور اس کے بعد پھر یہی ارشاد فرمایا کہ تیری وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ اس کے بعد پھر سارے کے سارے لوگ وہاں اس کو تلاشنے لگے، لیکن اس مار پر جس کو کوچا کہتے ہیں اس کی وجہ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اندر ایک ہلنے کی کیفیت بھی پیدا نہیں ہوئی اور نہ دم بھر کے لیے کچھ حرکت کی۔ وجہ کیا تھی ان کی حرکت نہ کرنے کی؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے تکان اور رات کے اندر بیداری کی وجہ سے پریشان تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آرام فرما رہے تھے، لہذا ان کی وجہ سے حضرت عائشہ صدیقہ نے حرکت نہیں کی۔ پھر اس کے بعد جو صحابی وہاں تلاش رہے تھے ہار کو، ان صحابیوں نے وہیں پر بغیر وضو کے نماز پڑھ لی، فجر کی نماز، اور نماز فجر پڑھ کر آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہار تو مجھے ملی نہیں، فجر کا وقت آ گیا، ہم لوگوں نے بغیر وضو کے نماز پڑھ لی۔ یہ کہہ کر خاموش ہوئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کی کیفیت طاری ہوئی، اور قرآن کریم کی آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی، وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اس آیت کا حاصل کلام یہ ہے کہ اگر آپ قضاء حاجت سے آئے، یا پھر آپ جنبی ہو جائے، یا پھر اسی طریقے سے آپ اپنی بیوی سے ملاوست اختیار کر لیں، اور ایسی صورت میں آپ کے پاس پانی نہ ہو، یا کوئی ایسا مرض آپ کو لاحق ہو جائے کہ پانی چھونا آپ کے لیے دشوار ہو جائے، تو ان صورتوں میں پاک مٹی سے آپ تیمم کر لیں، یعنی اپنے چہروں کو پوچھ لیں اور ہاتھ کو پوچھ لیں۔ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کو صحابہ کے درمیان عرض کیا، تو سارے کے سارے لوگ خوش ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک پیارا جملہ ارشاد فرمایا کہ عائشہ، تیرا ہار کتنا مبارک اور نہایت قیمتی ہے کہ تیری وجہ سے آج ایک مسئلہ حل ہو گیا۔ اس کے بعد یہ چیز حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم ہوئی، تو حضرت ابو بکر مسکرائے اور اپنی بیٹی کے پاس جا کر عرض کیا کہ عائشہ، تیری وجہ سے بہت سارے مسائل آسانی کے ساتھ حل ہو گئے۔ اس کے بعد پھر یہ خبر حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ کو اور ان کے دیگر صحابی جو ہار تلاش رہے تھے ان تک پہنچی۔ وہ سارے کے سارے وہاں سے لوٹے اور خوشی کے ساتھ لوٹے، اور لوٹنے کے بعد حضرت ابو بکر سے حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ اے ابو بکر کی اولاد، آپ کی وجہ سے اسلام کے اور مسلمانوں کے بے شمار مسائل آسانی کے ساتھ حل ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ظاہر ہے کہ ہار تو ملا نہیں، لیکن ان کی وجہ سے ایک مسئلہ حل ہو گیا۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ اور ان کے دیگر صحابی اب وہاں پر چونکہ نماز فجر بغیر وضو کے ان لوگوں نے ادا کیا، اور پھر تیمم کا حکم وہاں پر نازل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا، ہار ملا نہیں، نہ ملنے کی وجہ سے وہ سارے کے سارے لوگ اب وہاں سے چلنے کا ارادہ کیے۔ سارے کے سارے لوگ اپنے سامان اٹھائے اور اپنے اونٹ پر کجاوا کسنا شروع کر دیا۔ سامان اٹھا لیے، کجاوا کس دیے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے ان کی اونٹنی تیار کی۔ ان کی اونٹنی ایک سائڈ میں بیٹھی تھی، ان کو اٹھایا گیا۔ جیسے وہ اونٹنی اٹھی تو وہ ہار جس کو تلاش رہے تھے بہت پریشان تھے، اتفاق کی بات ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کے اونٹنی کے پیٹ کے نیچے رکھا ہوا تھا، وہ ہار اس وقت مل گیا۔ وہ ہار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تھما دیا گیا۔ جیسے وہ ہار حضرت عائشہ نے دیکھی تو ان کی خوشی اور ان کی مسرت دوبارہ ہو گئی۔ ظاہر ہونا بھی تھا، ایک ہار کھویا ہوا وہ مل گیا، اور اس ہار کے کھو جانے کے بعد شریعت کا اور مسلمانوں کا ایک آسان مسئلہ حل ہو گیا کہ اگر خدا نخواستہ کوئی شخص ایسا بیمار پڑ جائے کہ پانی چھونے پر قادر نہ ہو، تو پھر ایسی صورت میں بندہ کیا کرے، یا پھر ایسی جگہ پر پھنس جائے جہاں پر پانی موجود نہ ہو تو بندہ ایسی صورت میں کیا کرے۔
اللہ رب العزت نے وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ یہ آیت ارشاد فرمائی اور اس کے بعد یہ تمام مسئلے کو حل کر کے رکھ دیا. اس پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت خوش ہوئی اور اس وقت سے تیمم کے احکام ہم پر نازل ہوئے اور آج تک ہے اور آنے والی دنیا تک یہ حکم ہم تمام لوگوں کے اوپر نافذ رہے گی کہ اگر خدا نخواستہ آپ پانی چھونے پر قادر نہیں ہے تو آپ مٹی سے تیمم کر لیجئے، یا پھر اگر پانی چھونے پر قادر ہیں باوجود اس کے وہ پانی نقصان دے رہا ہو یا پھر کسی ایسی جگہ پر ہے کہ وہاں پانی نہ ہو، تو ایسی صورت میں تیمم سے آپ اپنے فرائض کو انجام دے سکتے ہیں، ادا کر سکتے ہیں. اس کے احکام ہم انشاءاللہ دوسرے ویڈیو میں بتلائیں گے. اس وقت یہ یاد رکھا جائے کہ تیمم کے فضائل یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نازل ہوئی اور امت مسلمہ کے اوپر اللہ رب العزت کا یہ بڑا احسان ہوا، بڑا انعام ہوا، ایک نعمت عظمیٰ کے طور پر ہم پر نافذ کیا گیا کہ اگر پانی نہ ہو یا ہو لیکن پانی چھونے پر قادر نہ ہو تو ایسی صورت میں تیمم کیجئے اور اپنے فرائض کو انجام دیجئے. اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.